یہ شکوہ جواب شکوہ سے ورسز ہیں، اور اقبال کہتے ہیں یہ شکایت نہیں ہیں ان کے خزانے معمور، یہ شکایت نہیں ہیں ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات کرنے کا شعور، نہیں محفل میں جنہیں بات کرنے کا شعور۔ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں حور و قصور، قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں، اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔ کیوں مسلمانوں میں دولت دنیا ہے نایاب، کیوں مسلمانوں میں دولت دنیا نایاب، تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب، تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب، تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، رہ دے دشت او سیلی زدہ موج سراب، تانہ اغیار سے رسوائی ہے ناداری ہے، تانہ اغیار ہے رسوائی ہے ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مر مٹنے کا عوض خواری ہے، بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا توحید سے خالی دنیا، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں رہے تیرا نام، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے، تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے ہی گئے اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکالے گئے، آئے عاشق گئے وعدہ فردا لے کے، اب انہیں ڈھونڈیں چراغ زیبا لے کر۔ تو ناظرین یہ کچھ اشعار ہیں جو شکوہ سے میں نے پڑھے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اینڈ میں جواب شکوہ کے بھی کچھ اشعار ضرور پڑھوں جو دل میں اترنے کے لیے کافی ہیں، اور مجھے تو جیسے میں نے کہا کہ ہمیشہ سے یہ نظم جو ہے بڑی انسپائر کرتی رہی ہے، اور مجھے ہمیشہ سے بڑا فیل ہوتا تھا کہ، اور یہ تو سوچیں کہ آج سے 30 سال 40 سال پہلے مجھے انسپائر کرتے تھے، اب تو سوچیں ان کو پڑھ کے کتنا واقعی میں لگتا ہے کہ آج یہ تو بڑے دھیمے لفظوں میں اقبال نے ہماری کچھ شکل پیش کی ہے، لیکن اگر حقیقت دیکھیں تو آج مسلمان کتنے ابتر ہیں، کتنے برے ہیں، اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم جتنے برے ہو چکے ہیں، اس واقعی میں اگر اللہ تعالیٰ ہم جیسے ہوتے، یعنی انسان جیسے ہوتے کہ جن میں ٹالرنس نہیں ہے، تو ہم پر تو کتنے عذاب آ چکے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہیں اور درگزر کرنے والے ہیں، اور شاید اللہ تعالیٰ اپنی شفقت جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اور اپنے غضب اور قہر کو استعمال نہیں کرتے، ورنہ جو ہمارے اعمال ہیں، تو جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ تو شاید کچھ بھی نہیں۔ بہرحال میں ایک چھوٹی سی آپ کو دنیاوی اسٹیٹکس بھی دکھانا چاہوں گا کہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پہلے ڈھونڈنا یہ ہے کہ مسلمان کی آج ایکچولی حالت کیا ہے، یا جو اس میں ایک تو اللہ کی ناراضگی تو ہے، لیکن یہ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ہم سے ناراض دکھتی ہے۔ آج پوری دنیا جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے ہی اگینسٹ کیوں ہے؟ آخر مذہب خالی اسلامی تو دنیا میں نہیں ہے، کرسچینٹی بھی ہے، اور اس کے علاوہ ہندوازم ہے، سکھ ہیں، تو اتنے بے شمار مذہب ہیں، چھوٹے چھوٹے تو بے شمار مذہب ہیں، اور میں ابھی ان کا پورا آپ کے سامنے ایک ڈیٹا رکھوں گا کہ یہ سارے مذاہب ہیں، تو صرف مسلمانوں پہ قہر کیوں؟
صرف مسلمان ہونا ہی کیوں برا ٹھہرا؟ ایسا کیا دنیا کو ڈر ہے، ایسا کیا نان مسلمس کو ڈر ہے کہ وہ کوئی بھی بات ہوتی ہے اگر اس میں اسلام آ جائے یا مسلمان آ جائے تو اس کا ایک بہت بڑا ہوا کھڑا کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے ہمارے اعمال برے ہیں، وہ ہم ضرور ہمیں صحیح کرنے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شاید اسی پروگرام کے توسط سے ہم شاید تھوڑی سی چنگاری جلا سکیں گے، ایک چراغ دیا جلائیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم کچھ کر سکیں نہ کر سکیں، اپنے حصے کی شمع تو روشن کریں گے. تو انشاءاللہ یہ جو شمع آج ہم روشن کریں گے، یہ چھوٹا سا ایک چراغ اور دیا جلائیں گے، اللہ نے چاہا تو اس دیے سے پھر اور دیے جلیں گے، اور پھر اتنے دیے جلیں گے کہ پھر ہمارے سینے جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے منور ہو جائیں گے، اور وہ جو ہمارے اندر کی برائیاں ہیں، وہ قدورتیں ہیں، اندھیرے ہیں، اور سارے جو آسیب ہمارے پاس سوار ہیں وہ شاید ہم سے دور ہو جائیں. تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ آج اس وقت جو دنیا ہے اس کی جو پاپولیشن ہے، جو آلموسٹ میں کرنٹ اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ انٹرنیٹ پہ ہر چیز اویلیبل ہے، تو جو آج کی تاریخ میں، اس کو میں نے راؤنڈ فگر کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں، ایز آف ٹوڈے جو دنیا ہے وہ 6.8 بلین انسان رہتے ہیں. یعنی کہ 6.8 بلین انسان کی میں بات کر رہا ہوں، وہ جو دکھنے میں انسان لگتے ہیں، جو دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں، اور وہ جو تھوڑے سے سویلائزڈ ہیں، کیونکہ ہمیں یہ بھی تو ڈیفائن کرنا ہے نا کہ انسان کسے کہتے ہیں. دو ٹانگوں پہ تو بہت ساری چیزیں چلتی ہیں، بہت سارے بندر ہیں جو دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں، اور بھی بے شمار جانور ہوں گے جو دو ٹانگوں پہ چل لیتے ہوں گے. تو وہ لوگ جن میں شعور ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہماری کہتے ہیں نا کھوپڑی ہے، اس کے اندر جو چھوٹا سا دماغ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اجازت دی ہے کہ وہ اپنی نیڈ سے زیادہ بھی سوچ سکتا ہے. کیونکہ دماغ تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے، سارے جاندار جو ہیں جس میں پلانٹس بھی شامل ہیں ان کو بھی دماغ دیا گیا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اپنے دفاع کی، اور اپنی زندگی کو قائم رکھنے کی، اور اپنے جو اپنے جینز ہیں ان کی نشو و نما کے لیے. یعنی آپ دیکھیں پودے ہیں، ان کے اندر بھی ایک سسٹم چل رہا ہے کہ کیسے وہ اپنی جنریشن کو، اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری عقل دی ہوئی ہے. کیسے وہ پودے اپنے لیے خوراک لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری عقل دی ہے. بے شمار پودے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو محفوظ بھی کرتے ہیں. کریپرز ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دی ہے کیسے کریپ کرنا ہے، کیسے اوپر چڑھنا ہے. تو ڈینس فارسٹ میں، رین فارسٹ میں آپ دیکھیں بے شمار پودے ہیں جو ان گھنے جنگلوں کے فرش پہ اگتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ اس دھوپ کو لینے کے لیے اور فوٹو سنتھسس کا عمل جاری رکھنے کے لیے وہ اپنے آپ کو بڑے بڑے پودوں میں سے اوپر نکال لیتے ہیں. تو عقل تو اللہ نے ان کو بھی دی ہے. شاید ہمارے ساتھ کوئی کالر ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی، آپ کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اظہر حسین بدایونڈی فرام گلشن اقبال کراچی. جی اظہر صاحب، اگر آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا ہو شروع سے، تو ہم نے